وہ ایک ادا سے بائک سے نیچے اتری، ہیلمٹ اتار کر بائک پر رکھا، شیشے میں دیکھ کر اپنے بال درست کیے اور اپنا کالج بیگ کندھے پر ڈال کر داخلی دروازے کی اور بڑھی۔ واہ واہ، آج ہمارے گھر میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ خرم نے جیسے ہی نینا کو اندر آتے ہوئے دیکھا، فوراً قریب آیا۔ وہ پاس ہی اپنی بائک دھو رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اور ویسے بھی میں چھوٹے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو ذرا سائڈ پر ہٹیے، مجھے اہم لوگوں سے ملنا ہے، نینا ایک ادا سے کہتی کچن میں آ گئی، جہاں عنایا اور ہانی کھانا بنا رہی تھیں۔ بڑی آئی ملکہ عالیہ، ابھی بتاتا ہوں۔ خرم اس کے پیچھے چلا گیا۔ اوپو خالہ کیسی ہیں؟ پتہ ہے میں نے کتنا زیادہ یاد کیا، اور جانتی ہوں آپ سب مجھے کتنا زیادہ یاد کرتے تھے، اسی لیے میں رہنے آ گئی۔ نینا دونوں کے گلے لگ کر چہک کر بولی، اصل میں میری ماما اور تائی جان اتنی فارغ نہیں جو تم جیسے لوگوں کو یاد کرتے پھریں۔ خرم نے پلیٹ میں سے سیب کا ٹکڑا پکڑ کر منہ میں ڈالا۔ دیکھو خرم، میرے منہ مت لگو ویسے بھی، ورنہ میں ایسی بینڈ بجاؤں گی تم معافیا مانگو گے، پھر بھی جان نہیں چھوڑوں گی۔ نینا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ خرم، بڑی بری بات، جاؤ دادا جان کی بات سن کر آؤ، وہ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہانیہ نے اسے وہاں سے بھگایا۔ اگر وہ 2 منٹ یہاں رکتا تو نینا کے ساتھ لڑائی ہو جاتی۔ پپو، بہت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ مت پوچھیں آج کیا ہوا۔ اچھا چھوڑیں، میں بتاتی ہوں۔ آج نا پروفیسر صاحب نے میری اتنی انسلٹ کی، کیا بتاؤں، پر میں بھی کم نہیں، میں نے بھی ہر بات کا جواب دیا، پر وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ خدا کی قسم، بہت مشکل سے جان چھڑوائی۔ نینا دوبارہ سے بولنا شروع ہو گئی۔ نینا، میں نے میکرونی بنائی ہے، یہ لو پڑھی، اور ایمن کو بھی کھلا دو، تم بھی کھاؤ۔ عنایا نے میکرونی کی پلیٹ نینا کو دی۔ او شٹ، میں تو بھول ہی گئی، پری سے ملنا تھا، وہ جان لے لے گی۔ وہ ہاتھ میں میکرونی پکڑی پری کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اب دیکھنا، پری مسکرا اٹھے گی، نینا جو آ گئی ہے ایک پل بھی اداس نہیں ہوگی۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں نینا بالکل باتوں والی گڑیا ہے، جہاں جاتی ہے وہاں ہنسی ہو بکھیرتی ہے، پر ہمارے ہونٹوں پر تو مسکراہٹ آ جائے گی، لیکن دل تو ساری عمر کے لیے اداس رہے گا۔ عنایا افسردہ لہجے میں بولی۔ عنایا، جب تک تم آگے نہیں بڑھو گی بچے کیسے خوش رہیں گے؟ ہانیہ، یہ کہنا بہت آسان ہے، آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ جاؤ، پر میں تو آج بھی وہی ہوں جہاں 10 سال پہلے کھڑی تھی۔ میں انہیں بھول ہی نہیں سکتی، وہ آج بھی میرے آس پاس ہوتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتی ہوں، بس فرق اتنا ہے میں چھو نہیں سکتی، پر وہ تو میری نس نس میں بسے ہیں، میری بس سانسیں چل رہی ہیں۔ روح تو اسی دن ختم ہو گئی جس دن بولتے بولتے عنایا کا لہجہ اور آنکھیں نم ہوئیں، پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ زاویہ کی یاد میں ہانیہ بس دیکھتی رہ گئی۔ پری میری جان، مائی ڈارلنگ، میں آ گئی۔ نینا ہاتھ میں میکرونی کی پلیٹ پکڑے دوڑی ہوئی پری کے کمرے کی طرف گئی۔ اچانک دروازہ کھلا، وجدان فون پر بات کرتا باہر نکلا۔ نینا کی سپیڈ زیادہ تھی، وہ کنٹرول نہ کر پائی اور جا ٹکرائی۔ میکرونی کی پلیٹ زمین پر گری اور ٹوٹ گئی۔ آہ میرے اللہ، میری میکرونی! آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے، وہ زور سے چلائی۔ ساری میکرونی زمین اور وجدان کی وائٹ شرٹ پر گری تھی۔ واٹ دی ہیل، تم پاگل ہو، یہ کیا کیا؟ وہ شاک سے اپنی شرٹ کو دیکھ کر چلایا۔ میں نہیں، آپ پاگل ہو، میری ساری میکرونی گرا دی۔ آپ کا کیا ہے، شرٹ تبدیل کر لیں گے، پر میکرونی تو ختم ہو گئی نا، وہ زمین پر بیٹھی ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہوئے بولی۔ عنایا اور ہانیہ شور سن کر باہر آ گئی۔ وجدان کا غصے سے برا حال تھا۔ تم تو، وجدان کچھ بولنے والا تھا کہ عنایا درمیان میں آ گئی۔ نینا بیٹا آپ رہنے دو، پھر دور صاف کر دے گی، آپ اندر جاؤ، ایمن اور پری سے ملو۔ عنایا نے اسے وہاں سے نکالا۔ وہ بنا کچھ بولے وجدان کو غصے والا ایکسپریشن دے کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ماما، آپ اسے سمجھانے میں بہت برا پیش آؤں گا، وجدان سخت لہجے میں بولا۔ تم جاؤ اور جا کر کپڑے بدل لو، میں سمجھا دوں گی۔ عنایا نے ابھی اسے وہاں سے نکالنا ہی بہتر سمجھا۔ وجدان اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ عنایا نے سکون کا سانس لیا۔
تم پاگل ہو، ایک تو بھائی پر مکرونی گرا دی، اوپر سے بحث شروع کر دی۔ ایمن نے نینا کی کلاس لگائی۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، چلو مان لیا 40% غلطی ہوگی، باقی کی 60% غلطی انہی کی تھی۔ وہ کیوں فون پر مصروف تھے؟ نینا بہت غصے میں تھی۔ میڈم، بھائی کی غلطی نہیں تھی، تمہارے پیروں میں ہیلی کاپٹر تھا جو بھائی کو دیکھ کر رکی نہیں اور سیدھی پلیٹ ان پر انڈھیل دی۔ ایمن غصے سے بولی، لگتا ہے تم میں سے کسی کو میرا یہاں آ کر رہنا پسند ہی نہیں، اسی لیے لڑائی کر رہی ہو تاکہ میں چلی جاؤں۔ فائن، میں جا رہی ہوں۔ نینا نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی اور منہ بنا کر باہر جانے لگی۔ رکو ڈرامہ کوئین، مجھے بتاؤ تم رہنے آئی ہو؟ پری نے پیچھے ہاتھ پکڑ کر روکا اور کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا۔ ہاں رہنے آئی تھی، پر تم دونوں کو کیا اس سے کیا اور لڑائی کرو، وہ منہ بنا کر بولی۔ پر تمہارا بیگ کہاں ہے؟ ایمن حیرانگی سے بولی۔ میری لڑائی ہو گئی تو میں ایسے ہی آ گئی، نینا دوپٹے کو اپنے بازو پر لپیٹتے ہوئے بولی۔ ہا ہا ہا، مطلب تم دوبارہ سے اپنے سسرال والوں سے لڑ کر میکے آ گئی؟ خرم جو کہ دروازے پہ کھڑا سن رہا تھا، آخر میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ اب تو تو گیا بچو، نینا نے پاس پڑا کشن کھینچ کر خرم کو مارا۔ نینا تو گھر میں کسی کو بتا کر بھی آئی ہے یا یوں ہی منہ اٹھا کر آ گئی؟ ایمن حیرانگی سے بولی۔ مجھے پتا ہے میں احمق ہوں، پر اتنی بھی نہیں۔ دانی نابی کو میسج کر دیا ہے، میں دادا جان سے مل کر آتی ہوں۔ اس کی آواز میں واضح ناراضگی تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب پتہ نہیں کیوں لڑائی ہو گئی، ایمن اور پریشا پریشان ہو گئی۔ دادا جی، وہ فاروق صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آئی جو کہ گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اوہ میری بیٹی آئی ہے۔ فاروق صاحب نے جیسے ہی نینا کو دیکھا، پائپ سائڈ پہ رکھا اور نینا کو گلے سے لگایا۔ مجھے پتا تھا میرے دادا جی میرے بنا زیادہ دن نہیں رہ سکتے، اسی لیے میں آ گئی۔ دادا جی کیا بتاؤں میں آپ کو، میرے پاس کتنی زیادہ بمباسٹک خبریں ہیں۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ چلیے چھوڑیے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ نینا ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بائک کے پاس لے آئی۔ تو یہ رہی آپ کی نینا کی ہیوی بائک، آپ کو یاد ہے؟ یہ میری خواہش تھی جو اب جا کر پوری ہوئی ہے، وہ خوشی سے چہکتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک پل میں غصہ کرتی تو ایک پل میں ہنس دیتی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، پر ایک بات بتاؤ، تمہارے اس نالائق باپ نے ماشاءاللہ بائک لینے کی اجازت دے دی؟ کہاں دادا جان، تب بھی تو میری لڑائی ہوئی، اب میں واپس نہیں جاؤں گی، نینا افسردگی سے بولی۔ پر بیٹا، فاروق صاحب کچھ بول رہے تھے کہ پریشے کی آواز آئی۔ نینا اندر آؤ، خرم ایمن سے لڑائی کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پری چلا کر بولی۔ دادا جان، میں اس خرم کو سیدھا کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنی آستینیں اوپر کرتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ رات کے 10 بجے سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، سوائے حدید اور سلمیٰ بیگم کے۔ حدید گھر پر موجود نہیں تھا اور سلمیٰ بیگم دوائی لے کر سوئی ہوئی تھی۔ وعدہ یار، کل ضرور ملنے آؤں گا، بہت مصروف تھا، کمپنی میں بہت کام تھا۔ آئی نو، اگر کتنا یاد کرتے ہیں، میں کل ضرور ملنے آؤں گا، اللہ حافظ۔ وجدان داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وجدان بیٹے، ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھا لو، عنایا نے کہا۔ وجدان ہاتھ دھو کر آیا اور کھانا کھانے لگا۔ پھوپھو، کھانا بہت مزے کا بنا ہے، دل کرتا ہے کھاتی جاؤں، پر پھر ایسی ڈیٹی ہو جائے گی۔ نینا ہنستے ہوئے بولی۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تبھی گھر کی لینڈ لائن پر بیل بجی۔ وجدان فون اٹھانے چلا گیا۔ جی وہ یہاں ہی ہے، جی کالی سے آئی تھی، آپ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ وجدان کے چہرے پر بے تحاشا غصہ تھا، وہ فون رکھ کر پلٹا۔ کیا ہوا بیٹا، فون پر کون تھا؟ فاروق صاحب نے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ دادا جان، آپ اپنی اس لاڈلی پوٹی سے پوچھیں، کالی سے بنا کسی کو بتائے کیوں آئی؟ اس کی آواز میں واضح غصہ تھا۔ بنا بتائے نہیں تو؟ نینا کچھ بولنے لگی۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اور جھوٹ تو بولنا ہی مت، بہت اچھے سے جانتا ہوں تم گھر میں لڑ کر آئی ہو۔ وجدان انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ پھوپھو، میں نے آپ ہی کو میسج کیا تھا، نینا آہستہ آواز میں بولی۔ میسج؟ تم پاگل ہو، بنا کسی کی اجازت سے تم کیسے کہیں جا سکتی ہو؟ اور خبردار اگر آئندہ تم اس طریقے سے آئی، جب دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتی ہو، اپنے پاؤں
اپنے باپ کے گھر لگایا کرو، ویسے بھی وہ ہمیں کم ہی پسند کرتے ہیں۔ وجدان انتہائی غصے سے بولا۔ سب حیرانگی سے وجدان کے اس انداز کو دیکھ رہے تھے۔ نینا وجدان کا غصہ دیکھ کر کانپ گئی۔ بس وجدان، بہت ہو گیا، اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے کمرے میں۔ عنایا نے سخت نظروں سے وجدان کو دیکھا۔ بے وقوف کہیں کی، وہ اتنا کہہ کر سیڑھیاں چڑھ کر چلا گیا۔ نینا ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے آنسو نکلنے سے روکے اور بھاگ کر پری کے کمرے میں سے اپنا بیگ لائی۔ نینا بیٹا، اس وقت کہاں جا رہی ہوئی ہو؟ ہانیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ خالہ معاف کیجیے گا جو میں آپ لوگوں کے گھر میں بنا بتائے آ گئی۔ مجھے تو لگا یہ میرا بھی گھر ہے، پر میں غلط تھی۔ اس گھر کے بیٹے کو میرا یہاں آنا پسند نہیں، چلتی ہوں۔ نینا نے بائک کو سٹارٹ کیا اور بنا کسی کی سنے وہ بائک باہر نکالنے لگی۔ سبھی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ رکی۔ حد ہے بھائی، بنا کیا ضرورت تھی نینا بیچاری کو اتنا ڈانٹنے کی؟ اب اتنی رات کو وہ اکیلی چلی گئی، سب پریشان ہو گئے۔ عنایا غصے میں وجدان کے کمرے میں آ گئی۔ نینا سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ ماما وہ ڈیزرو کرتی ہے، اب وہ بچی نہیں رہی، بنا بتائے یہاں آ جاتی ہے، پاگل۔ وہ غصے سے بولتا اپنی کتابیں سیٹ کرنے لگا۔ وجدان، وہ اتنی رات کو اکیلی نکل گئی، اس کے گھر کا رستہ 1 گھنٹے کا ہے، وہ جوان لڑکی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عنایا پریشانی سے بولی۔ واٹ؟ وہ چلی گئی؟ پاگل۔ اب بتائیں وہ گدھی ہے کہ نہیں؟ بتائیں کوئی ایسے اتنی رات کو جاتا ہے؟ وجدان ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کروں، اسے کچھ ہو گیا تو کیا جواب دوں گی بھائی کو؟ عنایا ایک دم سے لڑکھڑائی۔ ماما سنبھال کر، میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وجدان کہتا ہوا باہر نکلا۔ نینا بنا کچھ دیکھے اندھا دھند بائک کو بھگاتی آدھے گھنٹے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی اس نے بائک کو کھڑا کیا، سامنے ہی دانیال کھڑا نظر آیا۔ نینا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑے پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے، ابھی کاٹتا ہوں، رکو، دانیال نے غصے سے کہا۔ ایم سو سوری پاپا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ چابی دو بائک کی۔ دانین اور مینال شور سن کر باہر آئیں۔ نینا نے کانپتے ہاتھوں سے چابی دانیال کو دی۔ چپ کر لی تھی نا، اب بھول جاؤ، جب خود اتنے پیسے کما لو گی تب لے لینا، کسی کے پیسوں پر عیش کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دانیال چابی کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا اور اندر چلا گیا۔ نینا غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ دانین بھی پیچھے ہی آ گئی۔ کیوں ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے پاپا؟ 2 منٹ مجھے برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ کمرے میں آتے ہی دوپٹہ بیڈ پر اچھالتے ہوئے بولی۔ نینا یار غصہ مت کر، تجھے تو پتہ ہے پاپا کے غصے کا، دیکھنا کل وہ خود تجھ سے بات کریں گے۔ دانین نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ ہی بس کرو یہ جھوٹے دلاسے کسی اور کو دینا، میں جانتی ہوں اس گھر میں سوائے آپ کے کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، اور پاپا تو بالکل بھی نہیں کرتے، میں نے خود انہیں آپ دونوں کو پیار کرتے دیکھا ہے۔ یاد ہے میری اور احمد کی برتھ ڈے تھی تو پاپا بس احمد کے لیے گفٹ لائے، آپ ہی وہ میرے لیے کبھی کچھ نہیں لائے، مجھے تو ایسا لگتا ہے میں ان کی بیٹی ہوں ہی نہیں۔ نینا اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ نینا پلیز رو تو مت۔ دانین اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں سونا چاہتی ہوں، وہ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے بولی۔ دانین نے لائٹ بند کر دی اور اپنی سائیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جب وہ میری نظروں کے سامنے آتی ہے میرا دل کرتا ہے میں یا تو خود کو ختم کر دوں یا اسے ختم کر دوں۔ دانیال کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ اتنا غصہ مت کریں، بی پی بڑھ جائے گا، اب اس کی پڑھائی پوری ہونے والی ہے، بس اب شادی کر دیں گے۔ آپ پانی پئیں، مینال نے پانی پکڑاتے ہوئے کہا۔ اسے جتنا کم میری نظروں کے سامنے لاؤ اس کی زندگی کے لیے بہتر ہے، دانیال بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مینال نے اس کا غصہ کم ہوتے دیکھ تو شکر ادا کیا۔ اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا ورنہ ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بہت مدھم آواز میں کوئی بول رہا تھا۔ بس 2 دن کا وقت دے دیں، میں پتہ لگوا لوں گا۔ تمہارے پاس صرف 1 دن کا وقت ہے، مجھے کل رات تک ہر حالت میں وہ چاہیے۔ وہ یوں نہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ دانین کے موبائل پر کال آئی۔ ہیلو، ارے آپ کیسے ہیں؟ کال اٹھاتے ہی وہ چہک کر بولی۔ دانین کمرے میں داخل ہوئی، نینا کو اپنے فون پر کسی سے بات کرتے دیکھ وہ اس تک آئی۔
مجھے بھول گئے آپ؟ ارے میں آپ کی ہونے والی سالی جیجا جی، نینا ہنستے ہوئے بولی۔ دانین نے فون لینے کی کوشش کی۔ نینا نے دروازہ بند کر کے فون لاؤڈ سپیکر پر ڈال دیا۔ او تو سالی صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ بہت دن ہوئے آپ سے نہ تو بات ہوئی نہ ملاقات، آگے سے ہنستے ہوئے جواب آیا۔ حسیب بھائی یوں کہیے نا، میری بہن اور اپنی محبوبہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھ بیچاری کو کیوں درمیان میں گھسیٹ رہے ہو؟ نینا شرارتی انداز میں بولی۔ دانین نے اسے گھورا۔ ارے نہیں سالی صاحبہ، مجھے تو آپ سے ہی ملنا ہے، تمہاری نکچلی بہن سے نہیں، حسیب نے شرارتی انداز میں کہا۔ حسیب میں سن رہی ہوں، سوچ کے بولیں، دانین درمیان میں بولی تو نینا اور حسیب دونوں زور سے ہنس دیے۔ ہا ہا ہا۔ حسیب بھائی آپ اب آپی سے بات کریں، یہ نہ ہو آپی ناراض ہو جائیں، پر آپ کو آج رات ڈنر کرانا ہوگا، نینا نے اینڈ میں اپنے مطلب کی بات کی۔ اوکے کروا دوں گا، حسیب نے ہاں بھر دی۔ نینا موبائل دانین کے ہاتھ پر رکھ کر اپنی چیزیں اٹھا کر باہر بھاگی۔ دانین حسیب سے بات کرنے لگی۔ حسیب لوگ 2 سال پہلے ہی امریکہ سے واپس آئے تھے، کوئی ان سے ملنے نہیں گیا اور نہ ہی وہ ان سے ملنے آئے، پر حسیب کی ملاقات دانین سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، یہ جانے بغیر کہ ان کے رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے، وہ اگنور کرتی باہر کو نکل گئی۔ جاری ہے۔